حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتبہ کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 3 اعمال جن کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب انسان جوانی کے نشے میں گم ہوتا ہے، جب طاقت، صحت، وقت، دولت سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، تب وہ اکثر بھول جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس کے ہاتھ کانپیں گے، نگاہ دھندلا جائے گی اور قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ جب نہ عبادت ویسی ہوگی، نہ روزہ آسان لگے گا، نہ تسبیح کی گنتی پوری ہوگی اور نہ سجدے کی طاقت اس کے اندر باقی رہے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے گا، جہاں ہر لمحہ اس کی ماضی کی غفلت کا ماتم کرے گا۔ بڑھاپا وہ منزل ہے جہاں انسان کے پاس عمل کا وقت نہیں بلکہ ماضی کے اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ اگر جوانی میں نمازیں قضا ہوئیں، قرآن کا وقت ضائع کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی یا دلوں کو توڑا، بڑھاپے میں ان کی گونج روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے بڑھاپا اصلاح کا آخری موقع ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دل کا دروازہ اللہ کی طرف کھول دیا جائے، آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر دیا جائے، زبان پر توبہ اور استغفار جاری رکھی جائے اور ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں لگا دیا جائے۔ جو بڑھاپے میں بھی غفلت میں پڑا رہا، اس کے لیے موت کے بعد کی اندھیری قبر اور عذاب کے جھٹکے بہت سخت ہوں گے۔ مگر جو بڑھاپے میں اپنے رب کی طرف پلٹ آیا، دل کو نرم کر کے عبادت کا پابند ہو گیا، اس کے لیے یہی بڑھاپا نجات کا زینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، پکارنے کا ہے، جھکنے کا ہے، رونے کا ہے اور اپنے رب سے قریب ہونے کا ہے، کیونکہ بڑھاپا تو توبہ کی آخری سیڑھی ہے۔ اس کے بعد عمل کا دروازہ بند اور حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ خواب پورے کرنے ہیں۔ جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس لاچار ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اسے اپنے پیار، محبت، اخلاص، آرام، سکون اور دیکھ بھال کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اس کی بھی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں حکم فرمایا کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا ان میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور میرا خیال کیا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضرت ابو داؤد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا۔
تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ کہا بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، مسلمان کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابوبکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ جب قتیلہ مدینہ آئیں تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کوئی تحفے لے کر آئیں۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا کہ یہ تحائف لینے چاہیے یا نہیں، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام پر نہیں تھیں۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں اور وہ میرے پاس آئی ہیں اور تحائف بھی لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ دار کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل تم پر اس کی عزت کرنا اس طرح فرض ہے جس طرح تم اپنی سگی ماں پر ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ بوڑھوں کی عزت کرنا دین سے مشروط نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ عزت اور نرمی والا معاملہ رکھنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلح رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا وہ ہے حاکم وقت۔ جب چوتھا شخص انسان کا باپ ہے، بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کر کے۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک میں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عموماً عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید کیوں ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بڑھاپا انسان کو نفسانی خواہشات سے
دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے اصولوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح بالوں کے سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں اکھاڑنا چاہیے، کیا سفید بال کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے جبکہ کسی مسلمان کا ایک بال بھی سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جان لیتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کرانا کہلاتا ہے، اور جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم کیوں دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگنا بھی جائز ہے اور خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت کے لیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک آپ ورش جو کہ ایک خاص ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اور اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹ سامنے آ چکے ہیں اور کیمیکلز وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے جو کہ آپ کی جلد پر بھی لگ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہاں سے جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ و زرد خضاب لگایا ہے۔ اس طرح بعض حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ لائے گئے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کالو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالے رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے بالوں کی غلط کٹنگ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کے ٹکڑوں میں منوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منوانا جبکہ سر کے درمیان سے بال چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منوانا اور پیچھے سے بال چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشنز اور مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔
ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم سے پر عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منوا کر اور کچھ حصہ چھوڑ کر سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور اس کا کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا یا تو سارا سر منڈواؤ یا تو سارا سر چھوڑو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم میں بچے، جوان، بوڑھے اور سارے لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت اور احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں اور وہاں بوڑھے والدین یا دادی دادا یا کوئی اور رشتہ دار یا کوئی بوڑھا آدمی بھی آ جائے تو اس کی عزت کا دھیان کرتے ہوئے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو سلام کریں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، کہیں جو ہم کہیں جا رہے ہوں راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں، اور اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ بھی سامان اٹھا کر اس کی مدد کیا کریں۔ اس طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں یا کوئی بوڑھا جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بوڑھے حضرات کی عزت اور ادب اور احترام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات بھی موجود ہیں، اور فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے چند اعمال ایسے ہیں جن کی زندگی سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت قائم رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بھی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہوں ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ بدترین انسان ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اس کو جو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا، بحوالہ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی محبت سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے
ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، دوسروں کا حق نہ مارا ہو، ان کے لیے بھی نیکی کی انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کو جنت کے وقت کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ ہیں یا قاری ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری ہوتا ہے۔ نمبر 6 زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل مجنون سمجھنے لگیں۔ باحوالہ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7 دعا کرنے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8 نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہو، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یا نمبر 2 علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔